ASQ نالج کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی کے دلچسپ قصے کو آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل سے جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو مس نہ کرنے پائیں۔ دوستو، قصے کی شروعات کچھ اس طرح ہے کہ ایک عیسائی اور ایک یہودی اور ایک مسلمان تینوں کہیں جا رہے تھے۔ چونکہ اس وقت رمضان شریف کا مہینہ تھا، اس لیے مسلمان نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ چلتے چلتے سورج ڈوبنے لگا تو رات گزارنے کے لیے ان تینوں نے گاؤں میں پہنچنے کا ارادہ کیا اور یہ تینوں مسجد میں چلے گئے۔ مسجد کے ایک پڑوسی نے تینوں کو مسلمان اور روزے دار سمجھ کر بہت سارا حلوہ پکایا اور پھر ایک برتن میں حلوہ رکھ کر لے کر آیا اور کہا، لو بھائی، اس سے اپنا روزہ افطار کر لو۔ حلوہ دیکھ کر عیسائی اور یہودی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا یہ مسلمان ساتھی تو روزے سے ہے، اگر حلوہ ابھی کھایا گیا تو یہ بہت سارا حلوہ کھا جائے گا۔ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ حلوہ اس وقت نہ کھایا جائے اور صبح کو کھایا جائے، اور صبح اٹھ کر ہم دونوں ساتھ میں کھا لیں گے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی کا تو روزہ ہوگا اور ہم دونوں مزے سے خوب حلوہ کھا جائیں گے۔ چنانچہ دونوں نے اس مسلمان کو بلایا اور کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ حلوہ ابھی سنبھال کر رکھ دیا جائے اور صبح اٹھ کر تینوں اپنا اپنا خواب سنائیں گے، اور جس نے سب سے اچھا خواب دیکھا ہوگا وہی حلوے کا اصلی مالک ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ خوابوں کی الجھن میں اس مسلمان کو سلجھایا جائے اور پھر صبح اٹھ کر سارا حلوہ کھا لیا جائے۔ مسلمان نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اس فیصلے کے بعد حلوے کو سنبھال کر ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور تینوں سو گئے۔ سحری کا جب وقت ہوا تو اس مسلمان نے دیکھا کہ میرے دونوں ساتھی سو رہے ہیں۔ اس نے حلوے کا برتن اٹھایا اور سارا حلوہ کھا لیا اور روزے کی نیت کی اور پھر سو گیا۔ صبح عیسائی اور یہودی جاگے تو حلوے کی فکر میں مسلمان کے سامنے اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگے۔ یہ خواب کوئی سچے نہیں تھے، بلکہ صرف لالچ کے چکر میں ان دونوں نے آپس میں گڑے تھے۔ یہودی بولا کہ میری بات تو ضرور سنو۔ رات کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھ اور میرے ساتھ کوہ طور پر چل۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ کوہ طور پر چلا گیا اور میں نے کوہ طور کی سیر کر لی۔ اس سے بہتر خواب بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے، لہٰذا حلوہ میں کھاؤں گا۔ اب اتنے میں عیسائی بھی بول اٹھا، رات کو میرے بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اٹھ میرے امتی اور میرے ساتھ آسمان پر چل جہاں میں رہتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ کوہ طور تو آخر زمین پر ہی ہے اور میں تو آسمان سے ہو کر آیا ہوں، لہٰذا حلوے کا اصلی حقدار میں ہوں۔ اب مسلمان کا نمبر آیا تو وہ بولا، بھائی سحری کا وقت ہو گیا تو میرے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے تشریف لاتے ہی مجھ سے فرمایا، اٹھ میرے امتی، صبح کو تجھے روزہ رکھنا ہے، اٹھ کر سحری کھا لے، حلوہ موجود ہے، اسی کو کھا لے۔ چنانچہ میں اٹھا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے مجھے سارا حلوہ کھانا پڑا اور میں وہ سارا حلوہ کھا گیا۔ عیسائی اور یہودی نے جب مسلمان کا خواب سنا تو وہ حیران رہ گئے اور بولے، کیا تم سچ میں حلوہ کھا گئے؟ اس نے کہا، بھائی کیا کرتا، اگر پیغمبر کا حکم نہیں مانتا تو کیا کافر ہونا تھا؟ وہ بولا، تو یار ہمیں بھی بلا لیتے۔ اس نے کہا، میں نے تو بہت آوازیں دی تھیں، مگر تم میں سے ایک تو کوہ طور پر تھا اور ایک آسمان پر تھا، میری آواز کسی نے بھی نہ سنی، اس لیے مجبوراً مجھے اکیلے ہی سارا حلوہ کھانا پڑا۔ دوستو، اس قصے سے ہمیں سیکھ یہ ملتی ہے کہ بد مذہب لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے بڑے بڑے ہیلے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں، مگر عقل مند مسلمان وہی ہوتا ہے جو ان کے داؤں پیچ میں نہیں آتا ہے اور اپنے ایمان و مسلک پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ دوستو، اگر وہ مسلمان عیسائی اور یہودی کے فریب میں آ جاتا تو حلوے سے محروم رہ جاتا اور صبح بھوک سے پریشان ہوتا۔ یوں ہی جو مسلمان کسی بد مذہب کے داؤں پیچ میں آ جاتا ہے، سمجھو کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور قیامت کے روز اسے پریشان ہونا پڑے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔